دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں شیاطین کے لیے، اور 1400-1500 برس ہو گئے آج تک نہیں ہو سکتا، ایز اٹ از موجود ہے، لیکن دے آر جینیس، تو انہوں نے ایک دوسرا کام کیا ہے، اس کو نہیں چھیڑ سکتے، پیرالل 10 صراط مستقیم اور بنا دی، ڈھونڈتے رہو۔ اچھا آپ کہیں گے، آپ میں سے جو بہت اچھا جن کا مشاہدہ ہے، جو ذہین لوگ ہیں، وہ کہیں گے دیکھیں وہ صراط مستقیم پہ لکھا ہوا ہے، صراط مستقیم ایسا لکھا ہوا ہے نا، ہر وہ شخص جو گمراہی کے صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے، ہر گروہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، ہم فرقہ ناجیہ ہیں، ہم سچائی پہ ہیں، یہ ٹیسٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹیسٹ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، کہ وہ ہندو کو مسلمان ہونا، عیسائی کو مسلمان ہونا ہے، مسلمانوں کو بھی مسلمان ہونا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا آتی ہے کہ ہم انسان جو ہے نا عقلی چیزوں پہ جیتے ہی نہیں، یعنی ہماری عقل جو ہے نا ایک دفعہ فیصلے کرتی ہے پیچھے ہو جاتی ہے، زندگی ہم کسی اور طریقے سے گزارتے ہیں، وہ عام طور پر مزاج یا نفسیات کے طریقے پہ گزارتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ماحول میں رہتے ہیں، کچھ بری عادتیں، برے رویے ہمارے اندر آتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ ہماری نفسیات کا حصہ بن جاتے ہیں، بلکہ اتنا بنتے ہیں کہ ہم پہ غالب آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بخل، ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اب وہ بخیل آدمی ایسا ہوگا کہ کروڑوں روپے ہیں اس کے پاس، لیکن انفاق کا جب بھی موقع آئے گا منہ چھپا کے وہاں سے چلا جائے گا۔ دونوں نے اپنے مزاج کو نیوٹرلائز کیا۔ اسلام میں آنے کے بعد حضرت ابو بکر نے اس درجے میں اپنے مزاج میں تبدیلی کی کہ اوور آل تو وہ سافٹ رہے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جاتا تھا تو آپ دیکھیے کہ سارے صحابہ کرام ایک طرف آ کے کھڑے ہو گئے حضور کے بعد، حضرت ابو بکر جم گئے، نہیں جو حضور نے فرما دیا ہے ہر حال میں پورا ہوگا، مدینہ رہے مٹ جائے، خلافت رہے ختم ہو جائے، پرواہ نہیں، جو حضور نے حکم دیا ہے وہ ہر حال میں پورا، اور منوایا سب سے، اور آخر میں سرخرو ہوئے۔ حضرت عمر اس کے بالکل برعکس تھے، لیکن جب خلیفہ بنے تو بھرے بازار میں ایک بوڑھی عورت ان کو روک کے جو ان سے سوالات کرتی تھی، نصیحتیں کرتی تھی، ہم نے تمہیں دیکھا تھا تم بکریاں چراتے تھے، اب تم خلیفہ بن گئے، امیر المومنین کہلاتے ہو، اور مجال ہے کہ کوئی اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا۔ حاضرین گرامی قدر، میں آپ سب خواتین حضرات کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آج چھٹی کا دن ہے، لوگ عام طور پہ آرام کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے باوجود اپنے گھروں سے تشریف لائے، بہت سے لوگ دوسرے شہروں سے بھی تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا دلی شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خصوصی رحمت اور عنایت نازل فرمائے۔ حاضرین، ہم انسانوں کے لیے دو سوالات ہمیشہ بڑے اہم و بنیادی رہے ہیں۔ یہ دو سوالات ایسے ہیں کہ ان کا جواب اگر ہمیں معلوم نہیں تو ہم ایک لمحہ نہیں گزار سکتے، ہم کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتے، ہم نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی مقصدیت رہتی ہے نہ معنویت رہتی ہے۔ یہ سوالات بالکل سادہ ہیں، اتنے سادہ ہیں کہ ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ وہ دو سوالات یہ ہیں آپ کے سامنے، ہم کہاں ہیں اور کیوں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس وقت یہاں موجود لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں ہیں، تو بغیر کسی تامل کے آپ یہ فرمائیں گے کہ ہم لاہور کے ہوٹل نشاط میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے، یہاں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس میں رہائش مہیا کی جاتی ہے، اس میں ریسٹورانٹ ہوتے ہیں، کھانے کی سہولیات ہیں، اس میں جس طرح ہماری تقریب ہے ایسی تقریب جس طرح ہم کر رہے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں، تو تقریبات کی سہولت بھی یہاں پر فراہم کی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، تو آپ ایک طالب علم کی گفتگو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ متعین طور پر دو ٹوک جوابات ہیں ان سوالوں کے، جو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے، اتنے زیادہ واضح ہیں کہ اس پہ ہم نے غور بھی نہیں کیا، لیکن ہم بالکل کلیئر ہے۔ اب فرض کیجئے ایک لمحے کے لیے کہ اس لمحے یہ دونوں جواب آپ کے ذہن سے حذف کر دیے جائیں، ختم ہو جائیں، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ یہ پوری نشست آپ کے لیے ریلیونٹ ہو جائے گی۔ آپ سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ سوچیں گے میں کہاں ہوں، کیوں، کیا کر رہا ہوں۔
آپ میں سے پتہ نہیں کسی کو اس کا تجربہ ہوا یا نہیں ہوا، مجھے ایک دو دفعہ اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ میں چونکہ سوچتا رہتا ہوں تو ڈرائیونگ کرتے ہوئے بعض اوقات کسی غلط شاہراہ پہ مڑ گئے اور سوچتے رہے تو اب پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے کہاں نکل گئے۔ 10 منٹ بعد خیال آیا کہ یہ تو ہم ایک اجنبی جگہ پہ آ گئے ہیں، اور چونکہ کوئی پیچھے فریم آف ریفرنس نہیں تھا تو اس جگہ کو حالانکہ اسی شہر کے لوگ ہیں پہچان نہیں سکے۔ تو اب منزل مقصد سب بھول کے پہلا کام یہ تھا کہ ہم کہاں ہیں، یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم ہیں کس جگہ پہ، یہ تو پتہ چل جائے، اس کے بعد آگے کے سوچیں گے۔ یہ دو سوال جن کی بنیاد پر ہماری پوری زندگی گزرتی ہے، آپ غور کیجئے کہ کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر یہ اس وقت ریلیونٹ ہو جاتے ہیں جب اس پوری دنیا کا سوال آتا ہے اور پوری انسانیت کا سوال آ جاتا ہے، یہ دنیا کیا ہے، ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اہم ترین سوال ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانوں کی میجورٹی ان دو اہم ترین سوالوں کے بارے میں سوچتی نہیں ہے۔ اس کے پاس ان سوالوں کے درست جواب نہیں ہے، غلط جواب ہے، اور وہ مطمئن ہے، یا صحیح جواب سم ہاؤ ان کے پاس ہے تو ان کی اہمیت سے یہ واقف نہیں ہے لوگ۔ تو آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ ان دو بنیادی سوالوں کے جواب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں رکھوں۔ ہم اس دنیا میں اپنے مالک، اپنے خالق کی ایک عظیم تخلیقی اسکیم کے تحت موجود ہیں۔ ہمارے مالک نے اس کائنات کو بنایا اور ایک مقصد کے تحت بنایا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہاں پر امتحان کا انوائرمنٹ کیا گیا ہے، مین وائل یہ کائنات اپنے تشکیلی مرحلے سے گزر رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب یہاں موجود ہر چیز کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ دن آئے گا جب آسمان و زمین کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہاں پہ کیا قائم کیا جائے گا، ایک دوسری دنیا قائم کی جائے گی، جس کے متعلق قرآن مجید کہتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ تم وہاں جب بھی دیکھو گے اور جہاں بھی دیکھو گے تو تم نعمتوں کے انبار دیکھو گے، ایک بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ یہ قرآن مجید دو ٹوک اس سوال کا جواب دیتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کا جواب قرآن مجید یہ دیتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بڑی فیض رسا، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی، جس نے موت اور زندگی کے سلسلے کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہم اچھے برے حالات سے تمہیں آزما رہے ہیں اور پھر لوٹ کے تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہوگی، امتحان کا نتیجہ اناؤنس ہوگا، اور جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کے بارے میں خدا نے اس دنیا میں فیصلہ سنا دیا کہ وہ اس آنے والی کائنات کے بادشاہ ہوں گے، مالک ہوں گے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ وارث کا مطلب عربی زبان میں مالک کے بھی ہوتا ہے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، فردوس بری کے مالک ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں پہنچ کے اس کو دیکھ کے وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے وعدے کو اس نے جو ہم سے کیا تھا سچا کر دکھایا۔ اب اس زمین میں جہاں چاہیں ہم اپنی جگہ بنائیں، یہ جنت ہماری ہے، اس زمین کا اس نے ہمیں مالک بنایا ہے، اس جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے سورہ زمر کی آیت سے کہ آنے والی دنیا میں جو جنت بنے گی اس کا ہیڈ آفس اصل میں یہ زمین ہی ہوگی، لیکن اس کو بدل کر بہت غیر معمولی کر دیا جائے گا، اور پھر وہ آسمان تک بلند ہوگی، ساتوں آسمان اس میں شامل ہوں گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگو دوڑو دوڑو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو زمین سے لے کر آسمان تک یہ جنت پھیلی ہوئی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے جس میں ان دونوں سوالوں کے وہ جواب دیتے ہیں۔ اب یہ بات سننے میں جتنی آسان ہے، یہ اصل میں بہت بڑی بات ہے۔ دس از ویری بگ، دس از ویری ویری بگ، لیکن اس کو سمجھانا پڑے گا، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص عام طور پر جو ایک اسٹرگل کر کے زندگی میں کسی جگہ پہ پہنچتا ہے، مختلف مراحل ہوتے ہیں، شروع میں تعلیم، پھر کیریئر، پھر شادی، پھر بچے، پھر ایک الٹیمیٹ خواب ہوتا ہے گھر بن جائے، اچھے سے اچھا گھر، بڑے سے بڑا گھر بن۔
تو یہ چیز ہمیں حاصل کرنے کی اسٹرگل زندگی پر ہمیں کرنی پڑتی ہے. اور آخر میں ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، کیا بنا لے گا؟ بہت بڑا محل بنا لے گا. بادشاہ بھی کیا بنا لیں گے؟ کئی ایکڑ پہ پھیلا ہوا محل بنا لیں گے، 10 محل بنا لیں گے، 100 محل بنا لیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کریں گے. اب یہ انسان ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، جس زمین پر اس وقت ہم موجود ہیں، اس کا جو ایریا ہے، ہم گھروں کو ایسے ناپتے ہیں نا ایریا میں. ابھی میں نے بڑے سے بڑا لفظ بولا ایکڑوں میں. اس زمین کا رقبہ ایریا آپ جانتے ہیں کتنا ہے؟ 51 کروڑ مربع کلومیٹر. یہ زمین جس نظام شمسی میں ہے، جس سورج کے گرد گھوم رہی ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس جیسی 13 لاکھ زمینیں اس میں آ جائیں. سورج ایک ستارہ ہے، اور ہماری ملکی وے میں 100 سے لے کر 400 بلین تک، 100 بلین سے لے کر 400 بلین تک ایسے ہی سورج جیسے ستارے موجود ہیں. اور اس ملکی وے گلیکسی جیسی 2 ٹریلین گلیکسی سائنسدان ابھی تک دریافت کر چکے ہیں، جو آبزرویبل یونیورس میں نظر آئی ہے. جو نظر آ ہی نہیں سکتی وہ اس کے علاوہ ہے. اور ان سب سے اوپر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ 6 ایسی اور بنا رکھی. ہمارا ذہن اس حقیقت کو قبول نہیں کر سکتا. کیلکولیشن آپ ملٹی پلائی کریں، 400 بلین ملٹی پلائی بائی 2 ٹریلین، آپ کا ذہن اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. ہمارا ذہن سمجھ بھی نہیں سکتا، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہم 2-4 کروڑ، 2-4 ارب، 2-4 کھرب کا اندازہ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہمارا ذہن چلتا نہیں. اسی طرح اس کی دوسری سائڈ ہے، کوئی امتحان میں ناکام ہوا تو جہنم کا نمونہ بھی انہوں نے بنا رکھا ہے. اس سورج کا، جس نظام شمسی میں ہم رہتے ہیں، اس کا کور ٹیمپریچر 15 ملین ڈگری ہے. ہم 40-50 ڈگری کی گرمی میں چیخیں مارتے ہیں. اس کا کور ٹیمپریچر 15 ملین. وہ جہنم کا نمونہ بھی بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جنت کا بھی نمونہ بنا کے دے رکھا ہے. سائنسدانوں نے کچھ عرصے پہلے ایک سیارہ دریافت کیا جو رقبے میں، ایریا میں زمین سے دگنا ہے، اور پورا کا پورا وہ ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈائمنڈ پلانٹ ہے، پورا ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے. آنے والے دنیا کا را مٹیریل ہے جو اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، جو اس کا سائنس ڈسکور کر رہی ہے. سو وین آئی سے اٹس بگ، اٹس ویری بگ. جب قرآن کہتا ہے بہت بڑی بادشاہی ہوگی، تو اس کا مطلب ہے بہت بڑی بادشاہی ہوگی. اب قرآن کا مقصد دنیا کا کوئی مسئلہ حل کرنا نہیں ہے. ہم تو دنیا کے مسئلوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا. قرآن مجید کی بات اول تاخر اصل میں اسی دنیا کے حوالے سے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ آخری پروڈکٹ پیدا کرتا ہے، جو آخرت کی دنیا کے لیے بہترین انسان، کامیاب انسان ہوتے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی جہاں ہوتے ہیں وہاں جنت بنا دیتے ہیں. ایسی بھلائی، ایسی خیر پیدا کرتے ہیں کہ معاشرے میں خیر پیدا کر دیتے ہیں. لیکن طریقہ یہی ہے، قرآن مجید کبھی ہٹتا نہیں اپنی بات سے. تو اس کے لیے قرآن کی دعوت کیا ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں 18 سے 21 میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بیان کی ہے کہ جو تم دنیا کے لیے لگے رہتے ہو، اس کے لیے محنت و جدوجہد کرتے ہو، تو یاد رکھنا کہ جو اس جلد ملنے والی دنیا ہی کو چاہتا ہے، اس کو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں یہی دے دیتے ہیں. اور پھر ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ خار اور راندہ ہو کر داخل ہو جائے گا. یہ اس شخص کا ذکر ہے جس کو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں. نہ اس کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ حیثیت ہے، نہ مقام ہے، نہ ایفرٹ ہے، نہ جدوجہد ہے. تو پھر دنیا میں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیں گے اسے. ہو سکتا ہے بہت محنت کرے، تھوڑا دے. ہو سکتا ہے کسی کو دیں، کسی کو نہ دیں. یہ ان کا فیصلہ ہے. اس کے برعکس جو آخرت کو چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، جیسی کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے اور مومن بھی ہے، تو یہی لوگ ہیں جن کی صحیح مقبول ہوگی. یعنی اب اس کے برعکس ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو شخص آخرت کو ہدف بنائے ہوئے، ضروری نہیں کہ وہ دنیا کو چھوڑ چکا ہو، نہیں، دنیا میں رہنا ہے، شادی بھی کرے گا، گھر بھی بنائے گا، کاروبار بھی کرے گا، لیکن اصل ہدف آخرت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس نے اگر کوشش کی ہے تو اس کو بہترین اجر، بہترین بدلہ وہاں پہ ہم دیں گے. دنیا میں تو اصول یہ ہے کہ تیرے پروردگار کی بخشش سے ہم یہاں ہر ایک کو دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی. جو دنیا والے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، جو آخرت والے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت فیصلہ کرتے ہیں. اس کا تعلق کسی کی کوشش سے نہیں ہے. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے ذہین باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، اور بڑے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، بڑی دولت ہے ان کے پاس. تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہے. اب اس کے بعد جو آخر میں بات کہی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ لو ان کے ایک کو دوسرے پر ہم نے کس طرح فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت کے درجے اور اس کی فضیلت
البتہ کہیں بڑھ گئے. اب یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ اب سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو نے کہا دیکھو دنیا میں تم دیکھو، تم نے ایک اسٹرکچر بنا رکھا ہے جس میں کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنا، یہ جو آخرت ہے نا وہاں پہ بھی ایسے ہی بلند درجات ہوں گے. اس بات کو سمجھنے کے لیے اب مجھے تھوڑی تفصیل کرنی ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری کنوے نہیں ہوگی اگر میں تفصیل نہیں کروں گا. پہلے دنیا کا اسٹرکچر تازہ کر لیں ذہن میں. اس دنیا میں جو طبقاتی ڈھانچہ ہے، سوشل اسٹرکچر ہے، وہ کیسے ترتیب پاتا ہے؟ عوام الناس ہوتے ہیں سب سے نیچے، سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، میجورٹی ہوتی ہے، غالب ترین اکثریت ہوتی ہے. ان میں دو گروہ ہوتے ہیں. پہلے ہوتے ہیں غریب یا پور کلاس. اس میں پورسٹ آف دا پور بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کم غریب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو چیز کامن ہوتی ہے ان میں وہ یہ ہے کہ یہ سروائیول کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں. سروائیول ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نان شبینہ انہیں مل جائے، تن ڈھانپنے کو کپڑے مل جائیں، سر چھپانے کو ٹھکانہ مل جائے، یہ زندگی کا کل ایفرٹ ہوتا ہے. اس کے بعد مڈل کلاس آتی ہے، اور مڈل کلاس وہ ہوتے ہیں جن کے پاس سروائیول کے معاملات تو ہوتے ہیں، اب اس کے بعد سہولیات ان کے پاس ہوتی ہیں. تو اس میں بھی مختلف گروہ ہیں. اس میں لوور مڈل کلاس ہے، اس میں مڈل کلاس ہے، اس میں اپر مڈل کلاس ہے. تو سہولت کا فیکٹر ذرا بڑھتا چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے لوور مڈل کلاس والے کے پاس صرف اسکوٹر ہو، مڈل کلاس والے کے پاس ایک گاڑی ہو، اور اپر مڈل کلاس والے کے پاس 2-3 گاڑیاں ہوں. اس چیز کا پورا امکان ہے، اور یہی عام طور پر ہوتا ہے. لیکن یہ سب مل کے سماج کی میجورٹی کو تخلیق کرتے ہیں، اور یہی عوام الناس ہوتے ہیں. جو دوسرا طبقہ ہے وہ اشرافیہ کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، اس میں بھی دو طبقے ہیں. ایک اپر کلاس ہے، یہ طبقہ عمرہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اب سروائیول اور سہولیات سے بہت آگے آ چکے ہیں. زندگی اب تعیشات میں گزرتی ہے. دولت ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی دولت ہے خود نہیں آنے والی نسلیں بھی کھاتی ہیں. جائیدادیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، زمینداری ہے، دولت کے انبار ہیں. کوئی خاتون پرس بھی خریدتی ہے تو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. گھر بھی ہوتا ہے تو وہ دسیوں کروڑ روپے کا ہوتا ہے. ہر چیز اسی درجے کی ہوتی ہے. یعنی وہ غیر معمولی اس کے اندر ایک شاہانہ انداز آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس سے بھی اوپر ایک طبقہ ہوتا ہے جو حکمران کلاس، رولنگ کلاس. اب تو ڈیموکریٹک سماج کے اندر غریب لوگ بھی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. اس سماج کو سامنے نہ رکھیں. اس کو سمجھنا ہے تو زمانہ قدیم کا جو نظام تھا، شاہی خاندان جو ابھی بھی موجود ہیں عرب ممالک کے اندر، وہاں دیکھ لیں، وہاں جو شاہی خاندان ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو پرنس ہیں، کراؤن پرنس ہیں، کنگ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، شاہی خاندان، وہی عمرہ ہیں، وہی وزراء ہیں. ساری طاقت بھی ان کے پاس ہے. دے آر دا پارٹ آف پاور کوریڈور، دے آر دا سینٹر آف دا پاور. طاقت بھی ان کے پاس ہے، دولت بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ انہی کا ہے. تو یہ طاقت کی، دولت کی آخری حد کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ واضح ہو گیا ہے. انسانی سماج ایسے بنتا ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ دیکھو ہم نے ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے رکھی، اور اصول انہوں نے بتا دیا. یہ مت سمجھو کسی کو محنت سے دے رہے ہیں، یہ ہماری ایک اسکیم ہے. اس کو میں اپنی کتاب ادھوری کہانی میں بیان کر چکا ہوں کہ لوگ اپنا امتحان ہی ایسے لکھوا کے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد قرآن مجید کی اب اس دعوت کی طرف آئیے جس کی طرف وہ بلا رہا ہے. قرآن مجید فلاح کا جو تصور دیتا ہے وہ اصحاب الیمین و مقربین کی دو اصطلاحات استعمال کرتا ہے. قرآن مجید کی سورہ واقعہ بڑی غیر معمولی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایسے بیان کیا ہے، اذا واقعۃ الواقعہ، جب ہونے والی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ قیامت کی گھڑی. لیس لوقتها کاذبہ، اس کے واقع ہو جانے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں. یہ مت سمجھو غلط ہے، یہ ہوگا. خافضۃ الرافعہ، وہ پست و بلند کر دینے والی ہوگی. کس چیز کو پست و بلند؟ یہ جو تمہارا سوشل اسٹرکچر ہے نا، اس کو تہو بالا کر دیں گے ہم. دولت کی بنیاد پر، وراثت کی بنیاد پر، دیگر بنیادوں پر جو عمارت کا سلسلہ ہے اس کو ڈھا دیں گے. اور پھر کسی اور بنیاد پر، بندگی کی بنیاد پر ہم ایک نئی شان کے ساتھ لوگوں کو نئی جگہ پہ پہنچائیں گے. اور یہ کب ہوگا؟ یعنی سماجی اسٹرکچر ڈھانے سے پہلے کائناتی اسٹرکچر بھی ڈھائیں گے. وہ اذا رجت الارض رجا، جب زمین یکبارگی ہلا دی جائے گی. وبست الجبال بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت حباء منبثا، وہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے، بکھرا ہوا غبار ہو جائیں گے. آپ یہ مت سمجھے گا اللہ تعالیٰ کو اس میں بھی مبالغہ کر رہے ہیں. یہ زمین کے ساتھ پہلے بھی بار بار ہو چکا ہے. زمین کا جب آغاز ہوا تھا تو مارس جتنے ایک سیارے نے آ کے زمین کو ہٹ کیا تھا، اس کے نتیجے میں ہمارا چاند بنا تھا، اور یہی منظر ہو چکا تھا.
ڈائناسور کے متعلق بھی معلوم ہے کہ وہ زمین سے جب انسٹنکٹ ہوئے ہیں تو ایسے ہی کسی حادثے کے نتیجے میں ہوئے ہیں، اور سارے قرائن یہ ہے کہ انسان بھی جب غائب ہوں گے اور جب فیصلہ کن تباہی ہوگی تو بظاہر لگتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کریں گے، جس کے نتیجے میں یہ سارا واقعہ رونما ہو جائے گا، اور پھر اس وقت جو نیا سوشل اسٹرکچر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اس وقت تم 3 گروہوں کی شکل میں ہو جاؤ گے، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو مقرب ہیں۔ دائیں ہاتھ اس لیے کہا ہے کہ جس وقت فیصلہ سنایا جائے گا تو کامیاب لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وزن کرنے کے بعد دائیں ہاتھ میں رکھا جائے گا، تو یہ ان کے لیے تعبیر اختیار ہوگی۔ اور مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی لفظ نہیں بولا، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی عظمت، جن کی بلندی، اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اس دنیا میں۔ قرآن مجید نے سورہ معارج میں یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت جبرائیل روح الامین اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں 50,000 سال میں پہنچتے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال جو تمہارے ہیں نا، اس میں جبرائیل امین، اور ان کی رفتار کتنی ہے، وہ زمین سے آسمان تک لمحے سبھی کمر سے میں پہنچ جاتے ہیں جبرائیل امین، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے انہیں 50,000 سال لگتے ہیں۔ مقربین پہلے سے وہاں ہوں گے، اس درجے کے قرب کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ روز حشر پہ موقوف نہیں رکھتے۔ موت کے وقت اسی صورت میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ جیسے ہی فرشتے آتے ہیں فیصلہ سنا دیتے ہیں، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو اگر مرنے والا جو ہے وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو فروح و ریحان و جنت نہیں، تو راحت کا سامان ہے، خوشبوئیں ہیں اور نعمت بھرے باغ، ان کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوتا ہے تو سلام لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پھر اس کو سلامتی کی دعا دی جاتی ہے، یعنی بتا دیا جاتا ہے کہ اب زندگی میں کوئی غم نہیں آئے گا، کوئی دکھ نہیں آئے گا، کوئی حزن نہیں آئے گا، کوئی درد نہیں آئے گا، کوئی پریشانی، کوئی مایوسی، اور آگے بھی کچھ نہیں ہوگا، نہ جہنم کے سختی، نہ حشر کے سختی، نہ برزخ کا مسئلہ، کچھ بھی نہیں، اب صرف نعمت ہی نعمت ہے۔ لیکن مقربین کا چونکہ مقام بڑا غیر معمولی ہے تو ان کو نعمتوں کے حوالے سے یاد کیا گیا، ان کو صرف سلامتی کی دعا دی گئی ہے۔ مقربین کے اندر سلامتی بھی شامل ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اب جو اہم بات سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ جو آخرت کا نظام ہوگا اس میں صرف یہی 2 گروہ نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، اور یہ صورتحال بڑی ہی اہم ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہمارے جیسے لوگ زیادہ تر ادھر ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ادھر ہیں، ہم ادھر نہیں ہوتے۔ ہوگا یہ کہ جس وقت حشر کا میدان برپا ہوگا نا، تو جو لوگ ان 2 گروہوں میں شامل نہیں ہو سکے ان سب کو اللہ تعالیٰ حشر میں روک لیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو فرشتے آئیں گے، اصحاب الیمین اور مقربین کو ساتھ لے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں، وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، باقی سب لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اول تو کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا، پہلے تو قبروں سے نکل کے لوگوں سے کہا جائے گا کہ دوڑو میدان حشر میں پہنچو، اور کچھ نہیں کہہ سکتے، ہزاروں سال تک فرشتے یہی کام کروائیں، اس لیے کہ ٹائم کی تو کوئی کمی ہوگی نہیں، تو ہزاروں برس سے کم کوئی معاملہ وہاں کرنے نہیں جا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ انتہائی ہاسٹائل انوائرمنٹ ہوگا، سخت گرمی ہوگی، زبان جو ہے منہ سے باہر آ رہی ہوگی، خشک ہو رہی ہوگی، گلے میں کانٹے پڑے ہوئے ہوں گے، پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، سورج کی گرمی ایسی گویا کہ سوا نیزے کے اوپر ہے، اور ہر طرف سے مار پھٹکار ہوگی، فرشتے مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، دھتکار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں۔ حال یہ ہوگا کہ لوگوں کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، پورا جسم خاک آلود ہے، منہ کالا ہو رہا ہے، سیاہ پڑ چکا ہے خوف کے مارے، اور کوئی فرشتہ کوڑا مار رہا ہے، کوئی ہنٹر مار رہا ہے، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، جس سے راستہ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 2 تھپڑ مار کے آگے بھیج رہا ہے۔ اس طرح مار مار کے بھگائیں گے وہ میدان حشر کی طرف، اور لوگ ان تک بھاگتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے۔ اس کے بعد میدان حشر میں پہنچ کے سب کو روک دیا جائے گا، اور اسی حال میں کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ، اور سامنے جہنم، اس کا دہانہ کھول دیا جائے گا۔
جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ یہ اندیشہ ہوگا، اور بہت فطری سی چیز ہے کہ اسی کے اندر اب ہمیں جانا ہے۔ اس خوف کے ماحول میں پتہ نہیں پھر ہزاروں سال گزر جائیں، کس اذیت کس تکلیف کے اندر۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو قرآن مجید نے اور احادیث میں بھی بیان کیا۔ حضور کی ایک حدیث ہے مشہور بخاری و مسلم کی، اس میں حضور یہ کہتے ہیں کہ حشر کے آغاز میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں کہ آدم اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کرو۔ تو پوچھیں گے پروردگار کتنوں کو الگ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ یہ فیلئر کا ریشو ہے جو ہونے جا رہا ہے۔ یہی تبصرہ قرآن نے کیا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ہم لوگ کو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تو انہوں نے تبصرہ کیا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے ہم نے انسانوں کی اور جنوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ سنتے ہی نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، پاگلوں کی طرح لگے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلنے جا رہا ہے، انسانوں کی غالب ترین اکثریت کو روک لیں گے اللہ تعالیٰ، اور باقی جو 1000 میں سے ایک تھے وہ اصل میں پہلے ہی سائڈ لائن ہو چکے تھے، انہیں تو فرشتے لے آ چکے تھے۔ تو یہ وہ صورتحال ہوگی جس میں اب جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت حرکت میں آئے گی۔ پہلے مرحلے پہ وہ جو درگزر کا معاملہ کریں گے وہ یہ ہے کہ 1000 سال گزرنے کے بعد وہ کہیں گے بھائی حساب کتاب شروع کرو، اور اس حساب کتاب میں جن کو وہ معاف کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جن کے ذرا گناہ کم ہیں، نیکیاں ذرا زیادہ ہیں لیکن توبہ نہیں کی تھی، یکسو نہیں ہوئے تھے، ان کو بلایا جائے گا، نامہ اعمال دیکھا جائے گا، اور جتنے بھی گناہ ہوں گے ان سے نظر ہٹا لیں گے، کچھ نہیں پوچھیں گے، چلے جاؤ، ان کی جان چھوٹی۔ پھر بہت سے لوگ پھر بھی کھڑے رہیں گے، ان کو کھڑا رکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ظاہر ہو رہا ہے، جلال بھی ظاہر ہو رہا ہے، انوائرمنٹ اور ہارش ہو چکا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، مسلسل فیصلے ہو رہے ہیں اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر معاملہ کرے گی، جس جس کا نمبر آتا گیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مطابق اس کو وہ چھوڑتے جائیں گے۔ ون سیکنڈ وہی طریقہ ہو، گناہ موجود ہوں گے، پوچھیں گے نہیں، صرف نیکیاں دیکھیں گے، سنیں گے، کہیں گے وزن کرو لے جاؤ۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آخری وقت تک روک لیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت آخر کار، یعنی وہ جتنے بھی 1000 دن ہیں، ہو سکتا ہے 1,00,000 2,00,000 3,00,000 دن 3,00,000 برس تک کھڑے رہیں، وہ کھڑے رہیں گے، آخر میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسی طریقے سے معاف کر کے کہیں گے جاؤ، ان کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ لیکن بہت سے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہیں، ان میں سے متکبرین، سرکشین، ظالمین کے تو واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو آخر کار ہو سکتا ہے کھربوں سال بعد نکال لیں گے۔ تو بڑا دل نواز حضور نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جو آخری آدمی جہنم سے نکلے گا، وقت کم ہے، میں پوری روایت نہیں سنا رہا، اس کا اہم حصہ میں صرف سنا رہا ہوں آپ کو جو ہماری گفتگو سے ریلیونٹ ہے۔ آخر میں جب اس کو نکال لیں گے مختلف مراحل سے گزار کے، تو پھر اس سے کہیں گے کہ تمہاری فائنل ڈیسٹینیشن یہ ہے، جو انعام تمہیں ملے گا وہ آپ اندازہ کیجئے، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، یہ اس سے 10 گنا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ جتنا تمہارے پاس تھا، پوری دنیا میں جتنا کچھ تھا میرے آپ کے پاس، اور وہ وسائل جو ابھی ایکسپلور ہی نہیں ہوئے، اس سب کو 10 سے ملٹیپلائی کر دو، یہ تمہارا، مزے کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے نچلے درجات کو تشکیل دیں گے۔ یہ سب سے پہلے جو میں نے بیان کیا تھا، کون سا گروہ تھا سب سے پہلے سوشل اسٹرکچر میں؟ غریب غربا۔ یہ جنت کے غریب غربا ہیں، پورسٹ آف دا پور، سب سے آخر میں نکلنے والا آدمی ہے جس کے پاس اس دنیا کے ساری دولت ملٹیپلائی 10 ٹائمز، یہ اس کو دیں گے، پورسٹ آف دا پور۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں جو لوگ اوپر ہوں گے ان کو کیا کیا دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جنت کی مڈل کلاس آئے گی، تو وہی لوگ ہیں جو بیچ میں چھوڑے گئے ہیں، یہ تو جہنم سے نکالے گئے ہیں، کوئی آخر میں چھوڑا گیا تو وہ جنت کی کوئی لوور مڈل کلاس، کوئی بیچ میں چھوڑا گیا تو مڈل کلاس، اور کوئی شروع میں چھوڑ دیا گیا تو وہ اپر مڈل کلاس ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ذہن میں رکھیے گا ستارے کتنے کائنات میں، اسی تناسب سے سیارے بھی اتنے ہوں گے، ملٹیپلائی کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے اس نام کی، کوئی کمی نہیں ہے دینے کے لیے۔ اس وقت وہ ملبہ پڑا ہوا تیار کر رہے ہیں، یہی زمین کے ساتھ ہوا تھا 4.5 ارب سال پہلے، یہ ایک آتش فضا تھا، جہنم تھی ہماری زمین، 4.5 ارب سال میں اللہ تعالیٰ یہاں لے آئے، باقی کائنات کو بھی اسی طرح لے کے جا رہا ہے۔
تو یہ پھر مڈل کلاس وہاں پہ بن گئی. لیکن اسٹل یہ جنت کے عوام الناس ہیں. وہ لوگ آئے نہیں ابھی تک جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے, وہ نہیں آئے ابھی تک. اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی چیز کی دعوت نہیں دیتے, وہ ادھر بلا رہے ہیں, جنت کی ایلیٹ کلاس کی طرف بلا رہے ہیں, اصحاب الیمین کی طرف بلا رہے ہیں, مقربین کی طرف بلا رہے ہیں. اصحاب الیمین کون ہے؟ اب اس سوشل اسٹرکچر کے لحاظ سے آپ دیکھیے, طبقہ عمرہ, ان کی دولت مسئلہ ہی نہیں ہے. پاور کوریڈور میں جن کا انفلوئنس ہے, جیسے میں نے مثال دی کہ یہاں پرس بھی خریدتے ہیں تو وہ بھی لاکھوں کا ہوتا ہے, گاڑی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کروڑوں کی ہوتی ہے. تو یہ اصحاب الیمین سے یہ ذہن میں نہ آئے کہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ ہوں گے, عام جنتی نہیں ہوں گے, طبقہ عمرہ کے لوگ ہوں گے. اور ان سے اوپر مقربین. مقربین میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ان کا مقام بیان کرنے کے لیے زبان میں الفاظ ہی نہیں, تو یہ کہہ دیا گیا خدا سے قریب. اب خدا سے قریب خدا کتنا بلند ہے میں بتا چکا ہوں. تو یہ ہے سوشل اسٹرکچر جو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. نبی رسول اس کے علاوہ کچھ بتانے نہیں آتے. 1,24,000 نبیوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ دعوت ہر دور میں فیل ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا, اسی پہ جمے رہے, اسی پہ ڈٹے رہے, اس لیے کہ یہ اہم ترین مسئلہ ہے. یہ جس روز آ گیا نا, آنا تو خیر دور کی بات ہے, موت سر پہ آ جاتی ہے تو انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے لوگ جب کسی کریٹیکل بیماری کا شکار ہوتے ہیں, فیٹل النس کا شکار ہوتے ہیں, تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے سب کی. تو یہ تو ہونے جا رہا ہے, اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ ساری تقریر سن لی, کرنا کیا ہے؟ کامیابی کی شرط کیا ہے؟ یہ بھی یعنی وہ منزل ہے, یہ رستہ ہے, کرنا کیا ہے؟ 2 ٹوک الفاظ میں بتایا قرآن مجید نے. تزکیہ نفس, اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے. اس دنیا میں امتحان یہی ہے کہ یہاں علائشیں, اخلاقی علائشیں, ایمانی علائشیں, ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. قد افلح من تزکا, فلاح پا گیا, آخرت کی فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا. نفس انسانی کی قسم, جیسا کہ اسے سوارا, اس کا خیر و شر اسے الہام کیا, فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اس کو پاکیزہ بنایا, اور برباد ہوا وہ جس نے اسے آلودہ کیا. اچھا, پاکیزگی حاصل کیسے ہوتی ہے اس کو تمثیل سے سمجھیے. ہم یہاں آئے ہیں تو اب دیکھیے اللہ نے جس کو جتنا دیا وہ اس کے حساب سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آیا ہے. تو کپڑے صاف کیسے ہوتے ہیں؟ صفائی کا وظیفہ پڑھنے سے صاف ہوتے ہیں. صاف کرنا کوئی پروسیس ہے؟ صاف کرنا کوئی پروسیس نہیں ہے, ایک دوسرا پروسیس ہوتا ہے, اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ دھونا, واش کرنا. اصل میں کپڑے دھوئے جاتے ہیں, ایک دوسرا کام کیا جاتا ہے. اس کو مزید پاکیزہ بنانے کے لیے آپ اس پہ پریس کرتے ہیں, استری کرتے ہیں. اور آپ کو امپروو کرنا ہے, آپ اس میں کلف لگاتے ہیں, آپ خوشبو لگاتے ہیں, آپ مزین کرتے ہیں. تو اس طریقے سے پاکیزگی ہوتی ہے. تو پاکیزگی کا پروسیس اصل میں دوسرا ہے, اور اس پروسیس کو کہتے ہیں بندگی. بندگی کی زندگی گزارنا. بندگی کا مطلب بالکل سادہ ہے, جہاں جہاں مالک کا حکم آیا سرنڈر کر دو, حکم مان لو. یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جنوں انس کو پیدا اس لیے کیا میری بندگی کریں. بندگی سے مراد یہاں نماز روزہ نہیں ہے, پوری زندگی کی بندگی ہے. پوری زندگی میں جہاں مالک کا حکم آیا اس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. ہر نبی ہر رسول کے آنے کا مقصد یہی تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کون ہے؟ شیطان ہے. یہ واضح ہے, قرآن مجید بالکل دو ٹوک کے اپنے معاملات میں, بندگی کے علاوہ کچھ نہیں مطلوب ہے, یہی کرنا ہے. شیاطین یہ کرنے نہیں دیتے. کیوں نہیں کرنے دیتے؟ طاغوت شیطان کو ہی کہتے ہیں. جب یہ پورا معاملہ شروع ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے میں انسانوں کو سلیکٹ کیا تھا, تو پہلے مرحلے میں آپ کے علم میں ہوگا فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ انسان کے سامنے سجدہ کرو. شیطان نے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد وہ تو راندہ درگاہ ہو گیا, بارگاہ الہی سے مردود ہو گیا. پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی, اور کس چیز کی مہلت مانگی اسے قرآن میں اس نے بیان کیا ہے. اس کی زندگی کا مشن کیا ہے, اور یہ مشن کس قیمت پہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی عزت کی قیمت پہ. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی ہے. فبی عزتی کا لأغوینہم اجمعین, پروردگار مجھے تیری عزت و جلال کی قسم, میں ان سب کو گمراہ کروں گا. یہ اس کی زندگی کا کل وقت مشن ہے. طریقہ یہ ہے اس کا, لاقودن لہم صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے میں بیٹھا ہوا ہوں میں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم,
ولا تجد اکثرہم شاکرین، یعنی کہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان پہ حملہ کروں گا اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا، نہیں پائے گا۔ اور وہ الفاظ یاد کیجئے قرآن مجید کے، ایسا لگتا ہے ہم نے اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے، نتیجہ یہی نکلا، یہ شیطان اتنا کامیاب ہے۔ قرآن نے سورہ سبا میں تبصرہ کیا ہے، ابلیس نے اپنا گمان بالکل صحیح ثابت کیا ان لوگوں کے حوالے سے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ بندگی۔ سورہ نام میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اس سارے احکام ذکر کیے ہیں جو بندگی کے احکام ہیں، اور آخر میں کہا گیا ھذا صراطی فاستقیما فاتبعوہ، دیکھو یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرنا۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، اس سے ہٹ کے دوسرے راستوں کی پیروی مت کرنا، نہ تمہیں خدا کے راستے سے ہی ہٹا دیں گے۔ ہم نماز میں کیا دعا کرنے جاتے ہیں؟ آپ نے غور کیا؟ کہہ کے کیا آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دعا یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر بندگی کا اظہار ہے کہ بندگی کرنا چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اپنی بندگی کر رہے ہیں، آپ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ دعا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سیدھا راستہ اتنا اہم ہے، یہ بندگی کا راستہ ہے، اور شیاطین اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد شیاطین جو کہ دے آر ویری ویل پلانڈ آرگنائز اور انسانوں کی رگ رگ سے واقف ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ انسانوں کی میجورٹی جو ہے 70% لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکے دنیا پرست ہوتے ہیں، دنیا اس کی خوبصورتی ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے۔ قرآن نے بیان کیا نا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، لوگوں کے لیے بہت اٹریکٹیو بنا دی گئی ہیں صنف مخالف کی محبت، عورتوں کی محبت، اولادیں، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے جیسے بڑی بڑی آج کل کی گاڑیاں، کھیتی جیسے آج کل کے بینک بیلنس، جائیدادیں، یہ سب بڑی اٹریکٹیو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، ارے یہ تو دنیا کی حقیر زندگی کا سر و سامان ہے۔ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے وہاں پورسٹ آف دا پور کو کیا ملے گا؟ 10 گنا، پوری دنیا کے برابر۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس بات کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ حقیر سا سر و سامان تمہیں دے دیا ہے، اس کے پیچھے جا رہے ہو تم۔ لیکن انہیں پتہ ہے کہ انسان جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ انہیں صراط مستقیم پہ آنے نہیں دیتے۔ غفلت کی زندگی، معصیت کی زندگی، حلال و حرام سے بے پرواہ زندگی گزار رہے ہیں، ظلم، خدا کے دین سے اعراض، بے پرواہی، یہ ان کا معمول ہوتی ہے۔ اس کے بعد باقی 20-30% لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں، یعنی تباً نیک لوگ، اچھے مزاج کے، پازیٹیو لوگ، روحانیت والے لوگ، مذہب پسند لوگ، ان کے لیے اب شیاطین نے دوسرا انتظام کر رکھا ہے۔ وہ انتظام اسپیشل ہے، بہت اسپیشل انتظام ہے۔ اب یہ انتظام آپ لوگوں کے لیے کیا ہے شیاطین نے۔ شیاطین کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم، ان علینا للہدیٰ، قرآن میں کیا رکھے ہمارے ذمے، ہم بتائیں گے تو بتاتے رہتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، جب بھی پیغمبر آتا ہے وہ اس کی تعلیمات میں تحریف کر دیتے ہیں، تبدیلی کر دیتے ہیں۔ حضور کے بعد اس چیز کو میک شور کیا گیا ہے کہ اب صراط مستقیم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ لکیر کھینچی رہے گی، صراط مستقیم قرآن مجید کی شکل میں محفوظ کر دی گئی، اصل بات بتا دی گئی، دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں شیاطین کے لیے، اور 1400-1500 برس ہو گئے آج تک نہیں ہو سکتا، ایز اٹ از موجود ہے۔ لیکن دے آر جینیس، تو انہوں نے ایک دوسرا کام کیا، اس کو نہیں چھیڑ سکتے، پیرالل 10 صراط مستقیم اور بنا دی، ڈھونڈتے رہو۔ اچھا آپ کہیں گے، آپ میں سے جو بہت اچھا جن کا مشاہدہ ہے، جو ذہین لوگ ہیں، وہ کہیں گے دیکھیں وہ صراط مستقیم پہ لکھا ہوا ہے، صراط مستقیم ایسا لکھا ہوا ہے نا، سب ہر وہ شخص جو گمراہی کے صراط مستقیم پہ ہوتا ہے وہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہی صراط مستقیم ہے، ہر گروہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے، ہم فرقہ ناجیہ ہیں، ہم سچائی پہ ہیں، یہ ٹیسٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیسٹ صرف غیر مسلموں کے لیے ہے، کہ وہ ہندو کو مسلمان ہونا، عیسائی کو مسلمان ہونا ہے؟ مسلمانوں کو بھی مسلمان ہونا ہے، قرآن مجید والا مسلمان ہونا ہے، ایمان لانے کی شرط ہمارے لیے کوئی اٹھانی نہیں گئی ہے، ہمیں بھی لانا ہے، خود اس تک آنا ہے۔ قرآن مجید اب کیا بتاتا ہے، وہ ہے جو اس بات میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہ رہا ہوں آخری مرحلے میں۔ قرآن مجید بندگی کی دعوت دیتا ہے، لیکن کچھ متعین اساسات کی شکل میں۔ یہ وہ ہے کام ہے جو اس فقیر سے اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر میں خدمت لی ہے۔
یہ بات یاد رکھیے گا، جو کچھ اب میں آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرا فہم نہیں ہے، اجتہاد بھی نہیں ہے. یعنی میں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے کہ میں کہوں جی میں نے یہ سمجھا ہے، میں آپ کو اپنی انٹرپریٹیشن بتا رہا ہوں. انٹرپریٹیشن نہیں بتا. ان میں سے جو چیز یہاں آ رہی ہے وہ قرآن مجید نے سینکڑوں دفعہ دہرائی ہے. ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے علماء پہ کچھ چھوڑا ہی نہیں. اگر قیامت کے دن لوگ یہ نا کہ اللہ میاں فلاں عالم یہ کہتا تھا، فلاں یہ کہتا تھا، ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا. وہ کہیں گے عقل کے اندھوں، میں نے سینکڑوں دفعہ ایک بات کو دہرایا تھا، اور پروردگار عالم کون ہے؟ آپ لوگ سب میرے سامنے، ایک شخص کی شکل بھی آپس میں نہیں ملتی. وہ ریپیٹیشن پسند نہیں کرتے. 8 ارب لوگ ہیں دنیا کے اندر، 2 لوگوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی. باہر نکل کے دیکھیے گا، ایک درخت کے 2 پتے آپس میں نہیں ملتے. وہ ریپیٹیشن کو اتنا ناپسند کرتے ہیں. ہی سو کریٹو. قرآن میں سینکڑوں دفعہ وہی باتیں دہراتے ہیں، اس لیے کہ تم سے غلطی نہ ہو جائے، تم یہ نہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤ کہ نہیں کرنا کیا ہے. جو کرنا ہے وہ 2 ٹوک ہو کے بتایا ہے، سینکڑوں دفعہ دہرایا ہے. اس کے بعد بھائی کون سی غلطی ہو سکتی ہے؟ کوئی عذر ہے کسی کے پاس؟ کوئی عذر نہیں رہتا. اور جو دہرا رہے ہیں اس کا مطلب ہے اہم وہی ہے، باقی نان ایشوز ہیں. پیچھے جو لکیریں کھینچی ہوئی تھی نا، اس میں تو کچھ گمراہ کن فرقے ہوتے ہیں، اہل بدعت ہیں، مشرکانہ توہمات ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نان ایشوز کو ایشو بنائے ہوئے، ہاٹ چیزوں کو دین بنا رہے ہیں، اسی میں وقت لگا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسری ویڈیو، ایک کے بعد دوسرا میسج سنے جا رہے ہیں، اصل چیز کو چھوڑ کے. تو شیاطین کسی کو ویسے گھیرتے ہیں، کسی کو ایسے گھیرتے ہیں. اس چیز سے آپ ہٹے گئے کام سے. پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ ایمان. اچھا یہ بھی واضح رہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سامنے رکھ کے مطالبات پیش کی. انسانی شخصیت کو اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے ایک عقلی پہلو ہے جو انسان کا سب سے بڑا شرف ہے. 6 اس کی شخصیت کے وہ احوال ہیں جس میں اس کی نفسیات کام کرتی ہے، جس میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے. تو پہلے وہ عقل کے لیے، عقل کیونکہ کیا کرتی ہے، سب سے پہلے جو 2 سوالات میں نے شروع میں اٹھائے تھے نا، سوچتی ہے ہم کیوں ہیں، کہاں ہیں. ورلڈ ویو ہمیشہ قائم کرتی ہے پہلے مرحلے پہ. یعنی ویسے تو ہر جگہ ہماری عقل چلتی ہے، لیکن خدا کے لحاظ سے ورلڈ ویو ہے جو انسان طے کرتا ہے. ہر شخص اپنے ورلڈ ویو کے تحت ہی کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ورلڈ ویو کریکٹ کرنے کے لیے ایمان دیتے ہیں. اس میں ان سارے سوالوں کا جواب ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئیں، کیا کر رہے ہیں. یہ ایمانیات 2 ٹوک قرآن مجید نے بتایا ہے. اس کے بعد احوال شروع ہوتے ہیں، کس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں. سب سے بڑے حال، ہم ہر وقت نعمتوں میں ہوتے ہیں. جب نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں، مستقل گزار رہے ہو، تو پھر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ شکر گزاری اختیار کرو. یہ پہلا مطالبہ ہے. سینکڑوں دفعہ دہراتے ہیں اس بات کو، اس مطالبے کو، ورنہ کم سے کم درجنوں دفعہ تو دہراتے ہیں، کسی کو ڈاؤٹ نہ رہ جائے. آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ بھی شیطان نے لفظ کیا بولا تھا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو ان کی میجورٹی کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہ اتنی بڑی مطالبہ، اتنی اہمیت ہے اس کی. ذکر. دوسرا ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، مصروفیات میں ہوتے ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کام کرو، کام کرنے سے نہیں روک رہا، مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا، مجھے بھولنا نہیں. یہ دوسرا مطالبہ ہے. تیسرا مطالبہ یعنی احوال کے لحاظ سے وہ یہ کہ ہمارے اندر جبلتیں ہیں، ہمارے اندر خواہشیں ہیں، ہماری ضروریات ہیں، ہمارے اندر انا ہے، ایگو ہے. ان میں سے ہر شکل میں اس کا امکان ہے کہ ہم غلط کام کریں گے. کہتے ہیں مجھ سے ڈرنا، میں دیکھ رہا ہوں، تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے بچو. چوتھی چیز، انہیں پتا ہے کہ نہیں بچیں گے، میرے بندے نا جانتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی نہیں بچ سکے تھے. پھسلو گے تو شیطان بن جاؤ گے، سرکشی پہ اڑ جاؤ گے، غفلت نہ پڑے رہو گے. نہیں، اپنے ماں باپ کی پیروی کرنا، توبہ کرنا، رجوع کرنا. پھر زندگی میں مشکلات آتی ہیں، ثابت قدم رہنا، اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. اور پھر جو فیوچر کے اندیشے ہیں زندگی میں، یا تو حال کی مشکل ہوتی ہے یا فیوچر کے اندیشے، اس میں مجھ پہ بھروسہ کرنا. اپنے حصہ کا کام کرو، اس کے بعد ٹینشن نہ لو، میرے حوالے کر دو سارے معاملے. اور پھر توکل. یہ توکل ہے، صبر کے بعد توکل. اور پھر آخر میں یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق عملی زندگی سے. پچھلے 6 کے 6 مطالبات اصل میں ہماری نفسیات سے متعلق ہیں. یہاں پہ اصل میں سارا دین، باقی دین یہاں پڑا ہوا ہے، لیکن اہم ترین چیزیں پیچھے بیان کر چکے ہیں. ترتیب میں آپ دیکھ لیجیے، جس اہمیت کے ساتھ وہ چیزیں آئی اسی طرح ایگزسٹ بھی کرتی ہیں. تو ہم زندگی احوال کے علاوہ 4 طرح کے معاملات میں گزارتے ہیں. 4 لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. پہلی تو ہمارے رب کی ہستی ہے، اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ عبادات کا راستہ اختیار کرو. اس کے بعد باقی انسانیت ہے، وہاں پر ہدایت یہ ہے کہ عدل کرنا اور احسان کرنا اور حق تلفی نہ کرنا اور ظلم نہ کرنا. یہ صرف 4 چیزیں نہیں ہیں، اس میں ساری اخلاقیات ہیں. مثال کے طور پہ عدل میں شامل ہے کہ وعدہ کیا تو وعدے کو پورا کرنا، امانت رکھی جائے
تو خیانت مت کرنا، یہ عدل کے ذیل کی چیزیں ہیں. اسی طرح احسان وہ بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے. حق تلفی اور ظلم یہ نیگیٹو سائڈ کی، اس کے برعکس معاملات ہیں. ساری اخلاقیات ظاہر بات ہے، اس وقت میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھا رہا، جب میں جاؤں گا یہاں پر پہنچوں گا اس وقت ڈیٹیل کر دوں گا. انسانوں میں سے آدھے لوگ صنف مخالف ہوتے ہیں، ان سے واسطہ پڑے تو اس چاروں چیزیں تو ملوز رکھنا، دو چیزیں ایڈ کر دو: حفظ فروج، غصے بسر. اپنی نگاہوں کو آوارہ مت چھوڑنا، خود اپنا لباس پاکیزہ رکھنا کہ تم جسم کی نمائش کرنے والے نہ ہو. زندگی کا بیشتر حصہ تم خاندان میں گزار دو. سارے سماج میں ہم نہیں جیتے، اصل میں پرماننٹ ہم خاندان میں ہوتے ہیں یا کچھ اور قریبی ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں. تو ان کے معاملے میں حکم یہ ہے کہ دینے والے بننا، یا پھر لینے والے نہیں بننا. اتنی ہمت حوصلہ نہیں ہے تو کم سے کم قطع تعلق مت کرنا، کیونکہ آخر میں رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ قریبی لوگوں میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں. کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. کم سے کم چیز یہ کہ قطع تعلق مت کرنا. یہ گویا کہ پورا دین ہے، اور یہ دین ہے جو میں وقفے وقفے سے پڑھا رہا ہوں مختلف لیکچرز میں. میں نے طے کر لیا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھاؤں گا. آج بھی جب میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے تو اصل میں 3 چیزیں میں پڑھا چکا ہوں. تقوی چوتھی چیز میں شروع کر رہا ہوں. آپ اطمینان رکھیں، کوئی نیا لیکچر شروع نہیں ہو رہا، گفتگو ختم کر رہا ہوں. لیکن تقوی کے حساب سے میں سب سے اہم ترین ایک بات بتاؤں گا، اس کے بعد اگلے لیکچرز میں تقوی کی تفصیل کرتا چلا آؤں گا. تقوی، یہ بات یاد رکھیے گا، اہم ترین اساس ہے. یہ اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے مجھے پورا وہ اسٹرکچر بیان کرنا پڑا، اتنی لمبی تمہید باندھنی پڑی. اس لیے کہ قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کے علاوہ سب سے زیادہ جس چیز کو جنت میں جاننے کی شرط کے طور پر بیان کیا گیا وہ تقوی ہے. ان للمتقین مفازا، جنت کی کامیابی تو متقی لوگوں کے لیے. ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ ہی ہیں جو باغوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے. اعدت للمتقین، جنت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتی ہے متقیوں کے لیے بنائی گئی. قرآن مجید نے سینکڑوں دفعہ اس کو دہرایا تقوی کو. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، گن رکھا ہے میں نے، سینکڑوں دفعہ اس مطالبے کو دہرایا. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایمان اور عمل دونوں جمع ہے. ایمان کس طرح جمع ہے؟ خدا کا خوف، یعنی آپ اس احساس میں زندہ ہیں خدا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ساتھ موجود ہے. یہ ایمان ہے، آخری درجے کا ایمان ہے. اس کے بعد عمل ہوتا ہے. آدمی اپنی جبلت و اپنی خواہشات سے ٹکرا جاتا ہے، روک دیتا ہے اپنے آپ کو. کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں روک رہا، طاقت میں ہے، پاور میں ہے، خدا کا احساس ہے، روک دیا. یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. لیکن اس میں پرابلم ہے، اور یہ وہ اہم ترین جو بات ہے جو تقوی کے حوالے سے آج میں بتا رہا ہوں، زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. اور یہ اہم ترین ہے. دیکھیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا آتی ہے کہ ہم انسان جو ہے نا عقلی چیزوں پہ جیتے ہی نہیں. یعنی ہماری عقل جو ہے نا ایک دفعہ فیصلے کرتی ہے، پیچھے ہو جاتی ہے. زندگی ہم کسی اور طریقے سے گزارتے ہیں، وہ عام طور پر مزاج یا نفسیات کے طریقے پہ گزارتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ماحول میں رہتے ہیں، کچھ بری عادتیں، برے رویے ہمارے اندر آتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ ہماری نفسیات کا حصہ بن جاتے ہیں، بلکہ اتنا بنتے ہیں کہ ہم پہ غالب آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بخل، ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اب وہ بخیل آدمی ایسا ہوگا کہ کروڑوں روپے ہیں اس کے پاس، لیکن انفاق کا جب بھی موقع آئے گا منہ چھپا کے وہاں سے چلا جائے گا. کوشش کرے گا اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی الاؤنس دے، بہانہ بنائے گا، دوسروں کو آگے کر دے گا، خود بچے گا. جب بہت ہوا کروڑوں روپے ہیں تو جیب سے 2,000 روپے نکال کے دے دیا. اس کے بعد کہے گا بہت میں نے خرچ کر دیا یار، آج تو بہت خرچ کر دیا، 2,000 روپے دے دیا. پھر سب کو بتاتا رہے گا میں بہت خرچ کرتا ہوں پیسے، بہت پیسے خرچ کرتا ہوں. تقویٰ اس پہ کوئی اثر نہیں کرے گا. یعنی وہ باقی جگہوں پہ ہو سکتا ہے بڑا نیک ہو، نماز میں بہت پکا ہوگا، قرآن بھی پڑھتا ہوگا، دین کی مجالس میں بھی شریک ہوگا، پیسے نہیں نکلیں گے. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں لسٹ ان پہ غالب ہوتی، شہوت غالب ہوتی، بڑے خوش اخلاق ہیں، خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک شعر ہے، خلاف شرع تو شیخ تھوکتے بھی نہیں. پرانے زمانے میں تو خیر تھوکنا بری بات سمجھا جاتا ہے، پرانے زمانے میں لوگ تھوک دیتے تھے سڑکوں کے اوپر. تو اس میں بھی علماء نے کہا تھا کہ شریعت کا ایک ضابطہ ہے، جو لوگ شریعت خود اپنی بناتے ہیں، کہ دائیں طرف نہیں تھوکنا اور قبلہ رو کے نہیں تھوکنا. تو اس کو کہتے ہیں شریعت کے مطابق تھوکنا. یہ سمجھ گئے؟ اب شعر سنیے، خلاف شرع تو شیخ تھوکتے بھی نہیں، مگر اندھیرے جالے میں چوکتے بھی نہیں. تو جہاں موقع ملتا ہے تو یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یعنی آپ کچھ بھی کر لیں. کچھ لوگ میں سیلفشنس ہوتی ہے،
وہ اس درجے کی ان کے اوپر غالب ہوتی ہے کہ جب اپنے مفاد کا مسئلہ آتا ہے تو تقوی کے سارے مطالبات اوپر سے گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی اگر قرآن نازل کر رہے ہو نا تب بھی آگے نہیں آتے. یہ ہوا تھا حضور کے زمانے میں، یہ ہوا، ہر نبی کے زمانے میں ہوتا ہے. یعنی نبی کھڑے ہو کے سمجھا رہا ہو، خدا کلام کرو، تب بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. مزاج اس طرح غالب آتا ہے. انانیت کا مزاج، غصے کا مزاج، لڑنے جھگڑنے کا مزاج، یہ غالب ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. باقی سارے مواقع پہ بہت نیک ہوں گے. جیسے ہی غضب غصہ پیدا ہوا ایسی کی تیسی کر دی لوگ. کسی نے انا کو ہرٹ کر دیا، بہت ویسے اچھے آدمی، شریف آدمی، اس موقع پہ انہوں نے طے کر لینا ہے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے کسی شخص کو. تو تقوی جس وقت آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، تقوی کی براہ راست ٹکر ہے اس مزاج سے. باقی جتنی پیچھے ہم نے چیزیں پڑھی ہیں نا، یہ سب کے سب مزاج ہی لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ٹکرا رہا ہو ہمارے مزاج سے. تقوی ہمارے مزاج سے آ کے ٹکراتا ہے. تقوی ہو نہیں سکتا. اگر یہ مزاج زندہ ہے تو تقوی ہو نہیں سکتا. تو تقوی کے تحت اگر جینا ہے تو پھر اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ میرے مزاج میں کیا کمزوری ہے، میں کس نفسیات کا آدمی ہوں. اپنا جائزہ لینا ہوگا، پھر خاص طور پہ اسے مارک کرنا ہوگا. ورنہ لیکچر ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے، پوری تقریر ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے. اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، یہ زندگی بھر کی جنگ ہے. آپ کو بار بار شکست ہوگی، بار بار شکست ہوگی. شرط یہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ آپ کھڑے رہیں. آخر میں بس ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، دونوں اس معاملے میں رول ماڈل ہیں. حضرت ابو بکر مزاج کے لحاظ سے انتہائی رقیق القلب تھے، نرم مزاج آدمی، بہت سافٹ تھے. حضرت ابو بکر بہت فرم، غصے والے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ذرا بھی اختلاف ہوتا ہے تو ایک تھپڑ لگاتے ہیں. حضرت عمر اس مزاج کے آدمی. حضرت ابو بکر بہت سافٹ تھے. دونوں نے اپنے مزاج کو نیوٹرلائز کیا. اسلام میں آنے کے بعد حضرت ابو بکر نے اس درجے میں اپنے مزاج میں تبدیلی کی کہ اوور آل تو وہ سافٹ رہے، لیکن جب دین کا معاملہ آ جاتا تھا تو آپ دیکھیے کہ سارے صحابہ کرام ایک طرف آ کے کھڑے ہو گئے حضور کے بعد. حضرت ابو بکر جم گئے. نہیں، جو حضور نے فرما دیا ہے ہر حال میں پورا ہوگا. مدینہ رہے مٹ جائے، خلافت رہے ختم ہو جائے، پرواہ نہیں. جو حضور نے حکم دیا ہے وہ ہر حال میں پورا، اور منوایا سب سے. اور آخر میں سرخرو ہوئے. حضرت عمر اس کے بالکل برعکس تھے. لیکن جب خلیفہ بنے تو بھرے بازار میں ایک بوڑھی عورت ان کو روک کے جو ان سے سوالات کرتی تھی، نصیحتیں کرتی تھی. ہم نے تمہیں دیکھا تھا تم بکریاں چراتے تھے، اب تم خلیفہ بن گئے، امیر المومنین کہلاتے. اور مجال ہے کہ کوئی اس کے اوپر ناگواری کا اظہار کیا. اس طریقے سے اپنے مزاج کو نیوٹرلائز کرنا پڑتا ہے. یہ ہوتا ہے تقویٰ. یہ ہے وہ جنگ جو لڑنی ہے. جنت اس کا بدلہ ہے. جس جنت کو ہم نے بیان کیا ہے نا، وہ کسی ظاہری رسمی دینداری کا مسئلہ نہیں ہے. اور اس پورے دین کو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، آپ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں جو ہماری یوٹیوب پہ آ رہی ہوتی ہیں، جو مذہبی علماء کی زیر بحث ہیں، جو مختلف مسالک میں اختلافی مسئلے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ زیر بحث آتی، اس میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. وہ قرآن مجید میں بھی کہیں موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، جو واضح کرنا تھا کر دیا. اس کے بعد باقی کام شیاطین کرتے ہیں. تو اصل میں ہمیں قرآن مجید کی دعوت کی طرف لوٹنا ہے، جس کو ایمان و اخلاق کی دعوت کہتے ہیں، جس کو بندگی کی دعوت کہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.